بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود ہوں حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل ہمیں بہت پیارا مذہب اسلام میسر آیا۔ اللہ تعالیٰ ان پہ مزید 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 اپنی شان کے مطابق رحمت نازل فرمائے۔ آج دو بڑی زبردست خوشخبریاں سننے کو ملی۔ ایک آیا صوفیہ مسجد میں جمعۃ المبارک کے لیے جو اجتماع ہوا، لوگ رات سے ہی چوک در چوک آ کے اکٹھے ہو کے انتظار کرنے لگے کہ کب مسجد کھلے اور ہم لوگ صف در صف ہو کے رب تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوں۔ اور دوسری خوشخبری عمرہ کے حوالے سے مجھے آج نیوز پیپر میں دیکھنے کو ملی کہ انشاءاللہ اگست کے اینڈ تک جو ہے وہ عمرے کے حوالے سے سعودی گورنمنٹ نے منظوری دی ہے کہ ایگریمنٹ جو ہیں وہ کمپنی کر سکتی ہے عمرہ کے لیے۔ ڈیٹ ابھی تک فائنل نہیں کی، لیکن یہ بھی ایک امید کی کرن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر بھیجا تو ان کے ساتھ ہی بیت اللہ شریف کو بھی اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا۔ آدم علیہ السلام کو ابتدائی طور پہ ہند کچھ لوگ کہتے ہیں اور کچھ سری لنکا والی سائڈ جو ہے وہ کہتے ہیں وہاں پہ اتارا، تو انہوں نے تسبیحات فرشتوں کی نہیں سنی، ان کی آوازیں نہیں سنی، تو رب سے عرض کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے ساتھ ایک گھر بھی اتارا ہے، وہاں جاؤ اور میرے گھر کا طواف کرو۔ آپ وہاں سے مکہ تشریف لائے، بیت اللہ کی تعمیر کی اور اس کا طواف کیا، خوشی میں اس کے ارد گرد چکر لگائے، اور آج تک حضرت آدم علیہ السلام کی جو ہے وہ سنت ادا کی جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے جو ہے وہ نماز ادا کرو، تو آپ نے مسجد اقصیٰ بھی تعمیر کی۔ بیت اللہ اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر کے درمیانیہ جو حصہ ہے وہ کہا جاتا ہے کہ 40 سال کم و بیش۔ تو جب یہ دونوں مساجد جو ہیں وہ تعمیر ہوئیں تو اس سے یہ پتہ چلا کہ روئے زمین کے اوپر جو سب سے پہلی چیز تعمیر ہوئی وہ اللہ کا گھر ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے آج بہت خوشی کا دن ہے کہ آیا صوفیہ جیسی مسجد، مبارک دن ہے جس کا نام یہ ہولی وزڈم، اگر ہم اس کو ٹرانسلیشن کریں تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہولی وزڈم۔ یہ 537 میں ایک چرچ کے طور پہ تعمیر کی گئی تھی جو گریک کے پاس تھا، اس کے بعد پھر رومن کیتھلک کے پاس جو ہے وہ 1204 میں آیا، اس کے بعد اگین یہ 1261 میں یہ گریک کے قبضے میں دوبارہ چلا گیا۔ اس کے بعد سلطنت عثمانیہ نے اس کو جب یہاں پہ استنبول پہ فتح حاصل کی تو 1453 میں یہاں پہ مسجد تعمیر کی گئی۔ 1934 میں سلطنت عثمانیہ کے اختتام کے بعد اس کو میوزیم قرار دے دیا گیا، اور الحمدللہ 2020 میں اللہ تعالیٰ نے احسان عظیم فرمایا اور یہاں اگین جو ہے اب ہم مسجد کی صورت میں اس کو دیکھ رہے ہیں۔ عالم اسلام میں خوشی کا دن ہے، خوشی کے طور پہ پوری دنیا میں اس کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔ تو آج عمرہ کی بھی خبر ملی۔ یہ دو ایسی چیزیں تھیں جو عالم اسلام کے اندر ایک امید کی کرن کے طور پہ نمودار ہوئیں، تو میں نے چاہا کہ کعبۃ اللہ کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں اور آج آپ کو مبارکباد جو ہے اس کی ہم پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ یہ مسلمانوں کے جو جذبے ایمانی ہے اس کو سلامت رکھے، اور یہی جذبہ لے کے ہمیں کشمیر اور بیت المقدس اور دیگر جگہ پہ جہاں پہ مسلمان اس ٹائم ظلم کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جذبوں کو ایسے ہی سلامت رکھے اور ہمیں ان جگہوں پہ بھی فتح نصیب فرمائے۔ کعبۃ اللہ کے ارد گرد آپ کے لیے حیران کن بات ہوگی جو اس کا اطراف ہے، جو اس کا سین ہے، یہاں پہ 300 انبیاء کرام علیہ السلام مدفون ہے۔ رکن یمانی اور رکن حجر اسود جس کو کہا جاتا ہے، یہ والا جو درمیانی پٹی ہے یہاں پہ 70 انبیاء کرام علیہ السلام مدفون ہیں، اور کم و بیش پورے مکہ میں 1000 کے قریب انبیاء کرام علیہ السلام مدفون ہیں۔ ان انبیاء کرام علیہ السلام کا اگر آپ کو معلوم ہو تو ان کو بھی وہاں پہ عمرہ یا حج کے دوران سلام پیش کر سکیں، ان سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام ہیں
یہ کم و بیش بیت المقدس القدس کے ارد گرد ہی ان کو مبعوث فرمایا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون سے نجات حاصل کی اللہ کے حکم سے، تو یہ بھی حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس یہیں آگے تھے، اور حضرت شعیب علیہ السلام وادی سینا کے قریب مدائن میں جو ہے وہ سکونت پذیر تھی۔ لیکن اس کے باوجود اتنے انبیاء کرام جتنے بھی ہیں وہ مکہ کی طرف لازمی جایا کرتے تھے، ہجرت کیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ حضرت شعیب علیہ السلام وہ تو ادھر صحن مکہ جو حرم پاک کا ہے ادھر ہی آپ علیہ السلام کا مزار اقدس ہے، وہیں پر آپ دفن ہیں۔ تو یہ حضرات یہاں پہ کیوں آیا کرتے تھے؟ تو اس کی ایک ہی وجہ ہے، وہ وجہ ہے نبی پاک علیہ السلام تاجدار ختم نبوت علیہ السلام، ان کا دیدار، ان کا شوق دیدار ان کو لے آیا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک سورۃ آل عمران آیت 81 میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ اور اے محبوب علیہ السلام وہ وقت یاد کریں جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام سے پختہ عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر دوں پھر تمہارے پاس وہ سب پر عظمت والا رسول علیہ السلام تشریف لائیں جو ان کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہو جو تمہارے ساتھ ہوں گی، تو ضرور بے ضرور ان پر ایمان لے آؤ گے اور ضرور بے ضرور ان کی مدد کرو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور اس شرط پر میرا بھاری عہد مضبوطی سے تھام لیا؟ سب نے عرض کیا ہم نے اقرار کر لیا۔ فرمایا کہ تم گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ تو نبی پاک علیہ السلام کا جو دیدار کا شوق تھا یہ ان کو مکہ لے آتا۔ رب تعالیٰ بھی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں اے حبیب مکرم، اس لیے کہ آپ اس شہر میں تشریف فرما ہیں۔ کتنی فضیلت ہے مکہ کو، لیکن آپ علیہ السلام کا یہاں آنا، آپ علیہ السلام کی عظمت اور آپ کا پھر مدینے جانا اور مدینے کو آپ علیہ السلام کی وجہ سے فضیلت کا ملنا، یہ ہم لوگوں کے لیے بھی باعث فخر اور عزت ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کو اللہ نے اتنی شانیں اتنی عزتیں دیں کہ ان کے وجود کی وجہ سے رب شہر کی قسم کھا رہا ہے۔ انبیاء کرام کم و بیش 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام وہ مکہ کی طرف آ رہے ہیں کہ شاید جو ہم نے رب سے وعدہ اقرار کیا تھا اس نبی سے ملاقات ہو جائے۔ تو ہم لوگوں کو بھی یہ جو امید کی کرن ملی ہے کہ انشاءاللہ حج کے ایام چل رہے ہیں اور عمرہ انشاءاللہ امید ہے جلد کھلے گا، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس جگہ پہ اسی سنت کو ادا کرتے ہوئے، انبیاء کی سنت ادا کرتے ہوئے، فریضہ جو اسلام کا ہے اس کو ادا کرتے ہوئے، اور ساتھ ہی ساتھ نبی پاک علیہ السلام کے دیدار کے شوق میں باادب ہو کے حاضری دیں اور اہل علم حضرات کے ساتھ وہاں پر حاضری دیں۔ یہ جو سفر ہیں یہ عاشقوں کے سفر ہیں، یہ سفر با ادب لوگوں کے سفر ہیں۔ سفر ویسے ہی عذاب کا ٹکڑا ہے، کہیں نہ کہیں پریشانی آ جاتی ہے، لیکن جب انسان گلیوں میں نکلتا ہے دیوانہ وار اور کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، تو یہ عاشقوں کے سفر ہوتے ہیں۔ جب انسان بغیر سلے ہوئے کپڑے دو چادریں لپیٹتا ہے، سر سے امامہ یا ٹوپی بھی اتار دیتا ہے، بال بکھرے ہوتے ہیں، تو یہ عاشقوں کے سفر ہوتے ہیں۔ جب انسان نماز کی حالت میں تو بہت ٹینشن ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ ایک دفعہ جب آپ نے غسل کر لیا، احرام میں آ گئے اور وضو کر لیا، تو اب وضو میں بھی احتیاط ہے کہیں میل یا بال جو ہے وہ ٹوٹ نہ جائے۔ ادروائز جو عشق کی ہم لوگ عبادت کرنے جا رہے ہیں، جو سنتیں ہمارے انبیاء کرام علیہ السلام کی ادائیں ادا کرنے جا رہے ہیں، تو کہیں اس ذوق کے اندر کمی نہ ہو جائے۔
تو یہ عاشقوں کی عبادت ہے۔ یہاں پہ ادب سب سے پہلے ہے۔ اگر مدینہ اور مکہ حاضری کا موقع ملے تو با ادب ہو کے جائیں، ورنہ نہ جانے میں ہی ادب ہے۔ نہ جانے کس قدم ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، ہم کہیں پہ کسی پہ غصہ کر جائیں، کسی کو تکلیف اپنے وجود کی وجہ سے دے دیں، تو ہمارے سارے اعمال جو ہیں وہ ہمیں پتہ بھی نہ چلے اور برباد ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے، بار بار اپنے حبیب علیہ السلام کا در نور بہار دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو آیا صوفیہ مسجد جو ہے، جس کا ہولی وزڈم جس کو کہتے ہیں، اس کی جو مبارکباد ہے وہ آپ کو سب کو میری طرف سے، اور اللہ ان جذبوں کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ ہمیں کشمیر میں بھی یہی جذبے دکھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بیت المقدس کے لیے بھی یہی جذبات دکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں کہیں بھی شام، فلسطین، یمن، جہاں بھی ہمارے مسلمان بھائی تکلیف میں ہیں، تو مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اس پریشانی کو، اس تکلیف کو اس جسم سے اللہ تعالیٰ ہمیں جذبہ ایمانی کے تحت دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔